کہ آج کے دور کے اندر جو مصلح تیار ہوگا، ایک آنکھ اس کی اپنے زمانے کی ساری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے اوپر گہرائی سے ہو، اور دوسری آنکھ اس کی رسول اللہ کے دور سے لے کے اپنے دور تک جو پورا دینی ورثہ ہے، جو ہماری پوری کلاسیکل تاریخ ہے، پورا ہمارا کلاسیکل جو علمی ورثہ ہے، اس پر بھی اس کی کسی نہ کسی قدر نگاہ ہو کہ وہاں سے وہ اصول لے رہا ہو، اور اپنے معاشرے کے اوپر گہری نظر ہو کہ اس اپنے معاشرے پہ ان اصولوں کو اپلائی کر پا رہا ہو اپنے زمانے کے اندر۔ انبیاء کی دعوت کے اندر جو بھی بات کر رہے ہوں گے نا، انبیاء سود کی اصلاح کی بھی بات کر رہے ہوں گے، انبیاء زنا کے خلاف بھی روک رہے ہوں گے، اپنے معاشرے کے سارے ایشو ایڈریس کر رہے ہوں گے، لیکن جو بڑا جو میٹر تھا نا انبیاء کی دعوت کا کہ بھائی ہم سب اللہ کے بندے، وہ کہیں پہ بھی مس نہیں ہوا۔ ہر جگہ پر وہ ذہن میں رہتا تھا، وہ زندہ رہتا تھا، وہ بنیادی جو دعوت تھی وہ زندہ رہتی تھی۔ اس دعوت کے انڈر جو باقی جو سوشل ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو رہے ہوتے تھے انبیاء کی دعوت کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی دلیل بھی کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم میں اللہ نے جو رسول بھیجا وہ کیا دعوت لے کے گیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، دو نکاتی ایجنڈا ہر نبی کی دعوت کا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، دو نکاتی جو ایجنڈا تھا وہ ہر نبی کی دعوت کا تھا۔ اور دوسری جو ان کے ساتھ یہ چیز تھی کہ ہر نبی اپنے زمانے کے جو بھی سماجی مسائل تھے ان کو اچھے سے سمجھتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ دعوت ہے لیکن اپنا جو معاشرہ ہے اس کو نہیں سمجھتا، اس کا علم اس کو نہیں۔ آپ دیکھیں جو 19واں سپارہ ہے اس میں جو پورا ایک ہے انبیاء کا تذکرہ، کذبت عاد المرسلین، کذب شعیب، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح اذ قال لهم اخوهم شعیب، اس میں کیا ہے کہ پہلی جو چیز ہر نبی کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ واتقون، اور آگے کیا ہے؟ ہر دور کے اندر جو سوشل ایشو ہے، لوط علیہ السلام کے دور میں کیا آتا؟ تو نے ذکران من العالمین، مختصر کر رہا ہوں میں، یہ ہم جنس پرستی کا مسئلہ ہے، سوشل ایشو ہے، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کے خلاف پورا مارکا قائم کیا ہوا۔ شعیب علیہ السلام کے دور میں کیا ہے؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ تول میں کمی اس وقت عوام کا عمومی مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو مصلح یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت کی کسی خیالی دنیا میں رہتا ہے، اس کو اپنے معاشرے کے ایشو کا نہیں معلوم ہوتا، ان دونوں کے درمیان میں وہ بیلنس کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہم آہنگی اس کی زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو مصلح تیار ہوگا اس نے ایک تو یہ تین جو دائرے ہیں ان کو فل کرنا ہے، ان تینوں دائروں کے مسائل کا جواب اس کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں عین علی الواقع و عین علی التراث، ایک آنکھ اس کی اپنے زمانے کی ساری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے اوپر گہرائی سے ہو، اور دوسری آنکھ اس کی رسول اللہ کے دور سے لے کے اپنے دور تک جو پورا دینی ورثہ ہے، جو ہماری پوری کلاسیکل تاریخ ہے، پورا ہمارا کلاسیکل جو علمی ورثہ ہے، اس پر بھی اس کی کسی نہ کسی قدر نگاہ ہو کہ وہاں سے وہ اصول لے رہا ہو، اور اپنے معاشرے کے اوپر گہری نظر ہو کہ اس اپنے معاشرے پہ ان اصولوں کو اپلائی کر پا رہا ہو اپنے زمانے کے اندر۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو آج کے دور کے اندر مصلح کے لیے ضروری ہیں، اور اس کے مطابق اس سے تیاری کرنی چاہیے۔ القرآن دستورنا والرسول زعیمنا